السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں RMT TV۔ دیکھیں جی، آپ کے پاس بہت بڑی بڑی نیوز ہیں اور اس کے اندر ایسی ایسی نیوز ہیں جس کو آپ سنیں گے تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی ہمارے ملک میں چل کیا رہا ہے۔ کافی زیادہ نیوز ہیں جی پاکستان کے اندر، جو ابھی اس ہفتے کے اندر جو ساری چیزیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، 2-4 دن کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو بتا دوں 13 تاریخ کو رات کو 9:30 بجے قرآن جلایا گیا، کہاں پہ وہ بتاتا ہوں، اور آج تحریک انصاف کے ایک آدمی کو پکڑا گیا عدالت کے باہر، وہ کون تھا، اور اس کے علاوہ مریم نواز نے جو ایک کام کیا مریضوں کے لیے، ٹھیک ہے، کیا وہ واقعی ٹھیک ہے یا ڈرامہ ہے یا خود ڈرامہ کوئین ہے، وہ بتاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ایک پٹواری ہے، انہوں نے جو گزارش کی ہے دوسرے پٹواریوں سے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ عظمیٰ بخاری کی جو چول ہے، جس نے چول ماری ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ فلسطین کا جو جھنڈا ہے وہ کیوں نہیں لگا رہے، کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے۔ اور غریب آدمی کے لیے 3,500 روپے کا پیکیج اور اپنے لیے 3 کروڑ کا پیکیج، یہ تمام چیزیں آپ سے بتاتے ہیں، اور اس کے بعد اندازہ ہوگا۔ اور علی امین گنڈا پور جو ہے آج دوسری بار جا کر خان صاحب سے ملے، اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں انہوں نے کیا کہا، تمام چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ملک کی کرنٹ کنڈیشنز کیا ہے۔ اچھا جی، دیکھیں جی، 13 تاریخ کو رات 9 بجے واہ کینٹ میں قرآن کو جلایا گیا، اور واہ کینٹ میں جو قرآن کو جلایا گیا اس کے پاس ہی ایک علاقہ ہے جہاں جسے موڑا چوک کہتے ہیں، وہاں کا ایک بندہ تھا، اس نے آ کر واہ کینٹ کے اندر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے بستی، جس طرح ایک مارکیٹ ہے اس کا ایک نام ہے، تو اس طرح واہ کینٹ کے اندر ایک علاقہ ہے، اس کے ساتھ ہی تو اس کو نام دیا جاتا ہے بستی کا، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ تو سب ٹھیک ہے، ان کو تو سمجھ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن جو باہر کے نا وہ لوگ کہتے ہیں بستی کیا ہے یار، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ واہ کینٹ کے قریب ایک شہر ہے جو نزدیک ہے، اسی کے ساتھ ہے سارا، یہ اس کے اندر ہی ہے، تو اس کو ایک مارکیٹ ہے جس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو واہ کینٹ کی جو وہی ایک بڑی مارکیٹ ہے جس کو نام دیا گیا بستی۔ اس بستی کے چوک میں آ کے ایک بندہ قرآن جلاتا ہے، تو جب اس کو پکڑا گیا، اس کا نام شبیر ہے، محمد شبیر نام ہے، ٹھیک ہے، FIR اس کے اوپر کاٹ دی گئی ہے، اور وہ بھی میں آپ کو سکرین پہ شیئر کر دیتا ہوں، وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے گا۔ اچھا دیکھیں، یہ جو قرآن جلایا گیا ہے تو کچھ لوگوں کا، پھر میں نے فیس بک کے اوپر بھی اس کو پوسٹ کیا، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ چرسی ہے۔ اچھا دیکھیں، میرا ان سب عام جتنے دیکھنے والے ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے کہ آیا کہ اگر وہ چرسی ہے تو اس کو پھر یہی جگہ نظر آئی ہے؟ اگر وہ چرسی ہے یا کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ خود سوچیں ذرا، یہ ایک پلان کے تحت ہوا، ایسے نہیں ہوا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ قرآن کو جلانے کی جو حرکت کی گئی ہے یہ بہت بڑی سازش ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا یہ کہ آپ کے پاس ایک چرسی اٹھے اور جا کے بستی چوک میں جا کے جلائے، بھائی وہ تو کسی اور جگہ بھی جلا سکتا ہے، یا کوئی ایسی اور جگہ بھی حرکت کر سکتا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ یا تو اس کے پیچھے جن لوگوں نے دے کے اس کو کہا کہ آپ جلائیں، آپ کو پیسے دیتے ہیں، اور وہ پیچھے کھڑے ہو کے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے دیکھا کہ آیا کہ یہ یہاں کی عوام جو ہے بات کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ لیکن یہ میں بتا دوں، سچ بتاؤں، یہ معاملہ جو ہے وہ دبا دیا گیا ہے، FIR کاٹ دی گئی ہے، اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اس کے بعد ایسا کوئی بھی نہیں ایکشن لیا گیا کہ جس سے آگے مزید ایسا کام نہ ہو۔ لیکن یہ چیز واہ کینٹ کے اندر 13 تاریخ کو ہوئی ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ جی تحریک انصاف کے حلقہ PP 62 کے ٹکٹ ہولڈر ہیں رضوان مصطفیٰ سیان، اس کو ضمانت کے باوجود جس طریقے سے دھکے مار کر گرفتار کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے وہ لے کے جا رہے ہیں، تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی یار، یہ جو جج صاحب ہیں جن کی یہ عدالت ہے، ان کو یقین مانیے گا تالا لگا کے گھر چلا جائے۔ او بھائی، آپ جج ہیں، یہاں وکیل ہیں، آپ کے پاس اتنی بڑی پاور ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ کے بندے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب تو آپ کے اوپر لعنت انہوں نے ڈالی ہے۔ جو بھی بندہ ہے اس کو تو پکڑا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مین چیز یہ ہے کہ جس بندے کو آپ نے کہا ہے کہ بھائی اس کو گرفتار نہ کریں، اور اس کے بعد بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو پھر آپ کس چیز کے جج ہوئے؟ ذرا سوچیں نا جج صاحب، یہ کسی بھی عدالت کا جج ہو تو یقین مانے گا اس کے اوپر، اس کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے، اسے یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ میں جج نہیں ہوں، میں کسی کا نیچے کام کرنے والا کمین ہوں۔ کیونکہ اگر آپ جج ہوتے، اگر آپ ایماندار ہوتے، کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی آپ کا فیصلہ کیا اور اس کو چیلنج کر سکے۔ اس سے سمجھ آ جانے چاہیے کہ جتنے جج حضرات ہیں، جتنے وکیل حضرات ہیں، ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ آپ لوگوں کی ناکامی کی وجہ سے آج تمام ملک کے اندر یہ ٹوپی ڈرامہ چلا ہوا ہے۔ آپ لوگ ہی فیصلے کرواتے ہیں نا، آپ لوگوں کے سامنے لوگوں کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، کیسے جرت ہو سکتی ہے پولیس والے کی وہ پکڑ کے لے جائے؟ بھائی آپ جج ہیں، وکیل ہیں، تو اس لیے اپنی پوسٹ کو کم از کم انڈرسٹینڈ کریں نا کہ آپ کس پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن بس شرمی ہے جی، اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کے لیے بس یہی کہہ سکتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔
اس کے علاوہ جی مریم نواز نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے. مریم نواز نے کام یہ کیا ہے, معذرت یہ حالانکہ 2 دن پہلے کی نیوز ہے, میں بزی ہونے کی وجہ سے بتا نہیں سکا. مریم نواز نے کہا جی کہ ہم جتنے بھی کوئی ایمرجنسی مریض جو ہوں گے نا, ان کو نا ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے نا آپ میرا جہاز لے جا سکتے ہیں. اچھا اتنے قسم کے کوئی کہہ لو کہ یہ نا بلنڈر قسم کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. مریم نواز اور اس کے جو 3-4 لوگ ہیں, میں بتاتا ہوں ساری ڈیٹیل. یہ ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہوگی. پہلے تو یہ کیا دیکھیں, رمضان پیکج میں کہتی ہے کہ 150 روپے کا پیاز ہے جی, 150 روپے کا کہتی پیاز ہے. آپ ذرا اس کی پیاز کی جو پرائز ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, اور باقی چیزوں کی جو پرائز ہے وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں. اس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ بھئی میں جھوٹ بول رہا ہوں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یا آپ جو تمام چیزیں مارکیٹ لینے جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا واقعی یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے. مریم نواز کہتی ہے جی 300 روپے والا جو پیاز ہے وہ 150 روپے میں, اور ٹماٹر جو ہے وہ آپ کے پاس 220 روپے والا 105 روپے میں, اور اس کے علاوہ 300 روپے والے درجن جو کیلے ہیں وہ 140 روپے میں. پتہ نہیں کہاں سے کیلے لیتی ہیں جی. اس کے علاوہ 150 روپے کلو والی جو چینی ہے وہ 140 روپے میں, اور اس کے علاوہ جی آپ کے پاس 1350 10 کے جی کا آٹا جو ہے وہ 1359 1360 روپے کا جی. اس کے علاوہ 200 روپے والا جو یہ لہسن جو ہے وہ 210 روپے میں. اب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان بازار میں ہر چیز سستی. اتنے بیوقوف ہیں یہ, دیکھیں ذرا یہ جو تمام چیزیں سستی ہیں نا, یہ ان کی تصویریں نظر آ رہی ہیں آپ کو, ان کو بینرز نظر آ رہے ہیں, یہ آپ کو دیکھا ہوگا آپ کو ویڈیو میں, یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ یہاں پہ سستی ہیں. یہ اپنا ایک بازار بنایا گیا جہاں پہ ان کو مخصوص لوگ جاتے ہیں اور جا کے چیزیں لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہم نے چیزیں سستی کر دی ہیں. اور بھائی آپ کہہ رہی ہیں کہ ہیلی کاپٹر کے اوپر کہہ لیں کہ یہ چیز کریں گے, کیوں مذاق کر رہی ہیں اس قوم کے ساتھ. عظمیٰ بخاری جو ہے جس کی چول ماری ہو, کہتی ہے جی جو ہیلی کاپٹر ہے اس کے اوپر تو 50 روپے سے بھی کم خرچہ آ رہا ہے. اور بھائی ہمارا پیٹرول تم لوگوں نے 300 روپے پہنچا دیا ہے, آپ خود ہیلی کاپٹر کے اوپر گھوم رہے ہیں, اور آپ جا کے ہاسپٹلز کا حال تو دیکھیں نا, وہاں پہ تو جگہ نہیں ہے ان کے مریضوں کے لیے, لوگوں کے لیے غربت سے مرے جا رہے ہیں, اور آپ یہاں سے قوم کے ساتھ مذاق کر رہی ہیں. یہ آرمی چیف صاحب اور تمام لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم نے یہ کس عورت کو لگا دیا ہے, اور جو ڈیلی قسم کا کہہ لیں کہ عجیب قسم کی حرکت کرتی ہے, اور اس کے بعد میں تو مجبور ہو جاتا ہوں بولنے کے اوپر کہ بھائی یہ کیا چل رہا ہے, بھائی یہ اس کو بنایا ہوا ہے, یہ ہماری چیف منسٹر ہے, وہ بھائی CM ہے. تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ بھائی جو حالات ہیں نا وہ بڑے پتلے ہیں, وہ پتلے کچھ اس طریقے سے ہیں. یہ تو حرکت کی گئی اور خود ہیلی کاپٹر میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور دیکھیں اس کی ذرا ویڈیو بنائیں, ویڈیو جو بنائی ہے وہ بھی لگائی ہے کہ ہم ہیلی کاپٹر کے اندر. انہوں نے ویسے بات ٹھیک کی ہے ایک حد تک, یہ جو مریضوں کی بات کر رہے ہیں نا, یہ مریضوں کو لے کے جا سکتے ہیں ایمرجنسی میں, ان کا باپ خود مریض ہے, اس کو لے جانے کے لیے ساری حرکت کی ہوئی ہے, اور یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں, تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن کسی بندے نے مریم نواز کی جب اوقات بتائی ٹویٹر کے اوپر, اس کے بعد فوراً ٹویٹ کر کے اس کو یہ کر دے. آپ اسکرین پہ ذرا دیکھیں, اس کا غصہ دیکھیں ذرا. اور ایک کسی نے کہا جی بھائی مریم نواز تو بجلی کی طرح کام کر رہی ہے صبح شام, اور ایسے آگے سے انہوں نے کہا بہت اپریشیٹ. پتہ نہیں کون سی بجلی سے کام کر رہی ہیں بھائی, خدا کی بندی ذرا جا کے دیکھیں, لوگوں کے حالات پوچھیں, لوگ کہاں تک پہنچ چکے ہیں. لوگ تم لوگوں کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں. یہ ذرا آٹا ذرا اس بزرگ کی بات سن لیں, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بکنے والے نہیں ہیں. یہ دیکھیں وہ توڑا جو ہے اس کو بند کیا ہوا ہے, اور باہر اپنے بینرز لگا کے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, لوگوں کی عزت جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ تم لوگوں کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. ذرا ان کی دیکھ لیں, سن لیں, یہ آپ لوگوں کی حرکتیں ہیں نا, یہ ہم تو کہیں, کیونکہ آپ لوگ جب ڈرامہ بازیاں کریں گے لازمی بات ہے ہم تو بتائیں گے, ہم تو بولیں گے, ہم تو یہ چیز. ہاں ایک چیز اچھی کی ہے آپ نے کہا جی پنجاب کے اندر جو ہے پلاسٹک بیگ جو ہے نا بند کر دینے چاہیے. یہ بہت ایک اچھا کانسیپٹ ہے. آپ نے کہا ٹیب دیں گے, لیپ ٹاپ دیں گے, یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دینے چاہیے. یہ ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے, دینے چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے, بہت ضرورت مند چیز ہے. جو چیز ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ جو حرکتیں کر رہی ہیں نا آپ, اور ڈرامے بازیاں کر رہی ہیں, اور چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس بنا کے آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں یہ ترقی ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوگی ترقی بی بی صاحب ہے. آپ اپنی حرکتیں خود ٹھیک کریں تب قوم ٹھیک ہوگی. نواز شریف کہتا ہے کہ جی قوم کو, یوتھ کو سمجھنا چاہیے. یوتھ کو یہی آپ کہہ کے گئے تھے نا 50 روپے کا کہہ کے کہ بھائی میری تو طبیعت, میرے تو وائٹ سیل ختم ہو گیا, اور جہاز پہ جا کے بھاگتے گئے. تو کیا یوتھ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ کے بیٹے آئے ہیں 7 سال کے بعد, جو اشتہاری تھے, جو کہ مریم یہ کہتی تھی کہ میرے بیٹوں کا ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, آج وہی کو سمجھنا چاہیے. یوتھ کو یہی آپ کہہ کے گئے تھے نا 50 روپے کا کہہ کے کہ بھئی میری تو طبیعت, میرے تو وائٹ سیل ختم ہو گیا, اور جہاز پہ جا کے بھاگتے گئے. تو کیا یوتھ کو نظر نہیں آ رہا؟
آپ کے بیٹے آئے ہیں 7 سال کے بعد، جو اشتہاری تھے، جو کہ مریم یہ کہتی تھی کہ میرے بیٹوں کا ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، آج وہی آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو صرف شہری پاکستانی ہیں۔ آج ان کی تمام سزائیں ختم ہو گئی ہیں۔ اندازہ اس بات کا لگائیں کہ تمام سزائیں ختم ہو گئی ہیں، اس کا مطلب ہے باقی جنہوں نے، کسی نے سائیکل چوری، کسی نے موٹر سائیکل چوری کیا یا کوئی ایسی چوری کی ہے، وہ جیل میں سڑ رہا ہے۔ جنہوں نے اربوں روپے کی چوری کی ہے اور وہ سارے کے سارے باہر ہیں۔ تو اس سے کیا سمجھ ہمیں میسج آ رہا ہے؟ ہمیں یہ میسج یہ جا رہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا اس پاکستانی قوم کا بیڑا غرق کر کے جائیں گے، اور آگے جو IMF کے ساتھ جو شرطیں چل رہی ہیں وہ ساری کی ساری عوام کو نظر آ جائیں گی۔ ہمارے اداروں کو بیچنے جا رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ان کو پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھے گا، اس قوم کو سمجھ تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے اور یہ بھول بھی جاتے ہیں، کیونکہ ان کو جب لتر پڑتے ہیں نا تو پھر یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کچھ دن کے بعد، اور اس کے بعد جب ان کو ایک لولی پاپ دیا جاتا ہے یہ بہترین خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جس حساب سے نواز شریف یہاں پریشان بیٹھا ہوا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ تمام کی تمام دیکھیں PDM بن گئی ہے اور اس کے اندر سب کو سیٹس ملی، سب کچھ ہوا، لیکن نواز شریف کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ اور مریم نواز کیوں دن بہ دن جو ہے نا وہ غصہ کر رہی ہے؟ اس وجہ سے غصہ کر رہی ہے اس کے باپو کو کچھ نہیں ملا، اس کے والد صاحب کو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ بھائی لاٹو ہے، اس لاٹو کو گھمائیں آپ اس کو اسی اوقات کے قابل ہیں، اس کے علاوہ آپ قابل نہیں ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جی۔ اور اس کے علاوہ فلسطین کا جھنڈا نہیں دیکھیں جی لہرا سکتے، پاکستان کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان زندہ باد، اسلامی ملک، یہ وہ بڑی دنیا کی تیسری پاور ملک، اٹامک پاور ہیں۔ بھائی کدھر اٹامک پاور ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک لفظ ہوتا ہے جہاد کا، یہ جہاد کا جو لفظ ہے نا کتابوں سے ختم کر دیں۔ خدا کی قسم جس طریقے سے فلسطین کے اندر بچوں کو مارا جا رہا ہے، جس طریقے سے یہ کہہ رہے کہ PTI کہہ رہی ہے کہ جی کچھ لوگ ٹویٹ کر رہے تھے کہ PTI نے اس کے خلاف بات کی ہے۔ او بھائی میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں، PTI نے تو بولا ہے، اسد قیصر نے تو یہ بات کی ہے سب سے پہلے، اور شرم کرو، کچھ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ آپ تو لوگ PTI کی ٹکٹیں جو ہیں، جو ریزرو سیٹ ہے ان کے پیچھے پڑے، یہ تم لوگوں کی اوقات ہے؟ کس منہ سے پٹواری بات کر رہے ہیں؟ یہ تم لوگوں کا جٹھا کٹا، ساری وہ عوام نے تم لوگوں کے اوپر لتر مار کے تو کیا بگا دیا۔ اچھا یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، جس طریقے سے فلسطین پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، اور جو کہہ لو کہ آپ یہ تصویر پکچر دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر PSL کے میچ میں جھنڈا لگا سکتے ہیں۔ یہ بندہ دیکھیں جی، اس کی تصویر دیکھیں، اس کے اوپر لعنت بھیجیں، اس کو شرم آنی چاہیے، ان کو ویڈیوز دکھائیں، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر ہم فلسطین کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے تو ہم کس قسم کے اسلامی ملک ہیں؟ تمام اسلامی ملک چپ کر کے بیٹھے ہوں خاموش، اور ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو ایکشن لینا ہوگا، ہم لوگوں کو بات کرنی ہوگی کہ بھائی یہ کب تک ظلم چلے گا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یار ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور یہ جنگ ختم ہو، یہ جس طریقے سے بچوں کو مارا جا رہا ہے یہ تو کم از کم ختم ہونا۔ تو لیکن سب کچھ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا اسلامی ملک بات تک نہیں کر رہا۔ آج وہ تنظیمیں کدھر ہیں؟ آج وہ جو کہہ لو کہ میرا جسم میری مرضی والے بڑے باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے نہیں انسانیت ہونی چاہیے، آج کہاں پہ ہیں وہ؟ یہ سارا ایک پلان کے تحت مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ہی ذلیل و خوار کرنے کے لیے چیز کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہمارے جو بچوں کا جو مستقبل ہے وہ بہت خطرے کے اندر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا جی، مریم نواز نے دیکھیں جی غریب آدمی کے لیے تو دے دیا ہے جی 3,500 روپے کا پیکج، رمضان پیکج، اور اپنے لیے 3.5 کروڑ روپے کی جی گاڑی ہیں جو ہے ان کے ٹائر چینج کرنے کا۔ اندازہ اس بات کا لگائیں جو 3 کروڑ کے ٹائر چینج ہو رہے ہیں وہ گاڑی کتنے کروڑ کی ہوگی؟ گاڑی کتنے کروڑ کی ہوگی؟ تو اندازہ اس بات سے لگا لیں، یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ IMF سے پیسے لے کے آپ کو دیں گے، آپ کے اوپر خرچ کریں گے، خرچ نہیں کریں گے۔ اصل میں اب 2 پارٹیاں ہیں، اب یاد رکھیے گا، اب 2 پارٹیاں ہیں، وہ 2 مین پارٹیوں کے اندر بھی آگے مختلف پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، جس کو PDM2 کہا گیا ہے۔ اور PDM2 جو نا یہ ساری کی ساری جو ہے اب سب کو راضی تو کرنا ہے۔ اب اس راضی کرنے کے لیے کیا کام کریں گے؟ یہ جتنا بھی کہہ لو کہ پیسہ آئے گا وہ کیا کریں گے؟ سارے کے سارے ڈسٹریبیوٹ ہوگا، اور اس کا کھاتا پیتا کون ہم دیں گے؟ ادا ہم عوام کرے گی، ہم لوگ ادا کریں گے، ہم مختلف بلز کی شکل میں، اور آپ کی فیسوں کی شکل میں، گیس کی شکل میں، اب بجلی کے بل جو ہے ان کی شکل میں، آپ جو لوڈ کراتے ہیں اس کی شکل میں، آپ جو گندم ہے، ہر چیز کے جو ہے نا بل جو ہے نا آپ نے ادا کرنے، ان کے پیسے ادا کرنے، اور انہوں نے جیشیاں مارنی ہیں، اور اس کے بعد لوٹ گزاری کر کے بھاگ جانا ہے۔ اور خیر یہ تمام چیزیں تو خیر لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، جو عوام کا جو رد عمل ہے وہ دن بہ دن چینج ہوتا جا رہا ہے۔
خیر یہ چیز بھی چل رہی ہے. اس کے علاوہ علی مین گنڈا پور جو ہے جی عمران خان صاحب سے ملے ہیں, اور علی مین گنڈا پور جو ہے وداؤٹ پروٹوکول عمران خان سے ملے, اور اس کے علاوہ خان صاحب نے اگلا پلان جو ہے ان کو بتا دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کچھ دنوں کے اندر علی مین گنڈا پور جو ہے ان کو بتا دیں گے عوام کو. ہاں ایک اور چیز چل رہی ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر ہی آپس میں لڑائی ہے, یہ ہے وہ. کچھ ایسا نہیں ہے جی, سب صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنے کے لیے اور لوگوں کو بھزن کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے. یہ بالکل پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ کیوں نہیں ہٹ رہے, خان صاحب کیوں ڈٹے ہوئے ہیں. اور خان صاحب نے کہا جی میرا موقف ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسد کیسر نے کہا ہے کہ اگر ہمیں پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل جاتا ہے تو تمام پارٹیز کو ہم مرج کر سکتے ہیں, سنی تحریک والے جو بھی ہیں ان کو پی ٹی آئی کے اندر مرج کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہے خان صاحب کو باہر آنا ہوگا, اور یہ تمام چیزیں جب باہر آئیں گی خان صاحب ہی بتائیں گے کیا چیز کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے اور کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. ابھی تک جو ہے نا دیکھا جائے, فی الحال دیکھا جائے تو یہ جو جتنی پیڑھیاں میں نے ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, یہ یاد رکھے گا. فی الحال نواز شریف بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ بھی باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ آنے والے ٹائم کے اندر ان کو لگ بھی رہا ہے کہ بہت چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہیں. ایسا